سیرت کا 82 نمبر پہلو ہے طویل قیام اللیل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پہلو یہ تھا، آپ راتوں کا قیام بہت لمبا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز تو آپ کی عادت تھی، آپ تو ہمیشہ تہجد پڑھا کرتے تھے، لیکن تہجد کی نماز میں آپ کا قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اتنا لمبا آپ قیام کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات گزاری، صرف قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے رہے، ایک ہی آیت کو دہراتے دہراتے ساری رات گزر گئی۔ قرآن کی آیت تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو یقیناً تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے رہے، دہراتے رہے۔ غم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر گئی۔ یہ ہے قیام اللیل میں آپ کا اس قدر لمبا قیام کرنا کہ ساری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے اسے تہجد پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اس کی رات اللہ کے سامنے گزرتی ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کی رات انٹرنیٹ اور کیبل اور موبائل دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ساری رات گزرتی ہے، جب قیمتی وقت آتا ہے تہجد پڑھنے کا، فجر کی نماز کا، پھر آنکھ لگ جاتی ہے، پھر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اور انسان سو جاتا ہے، اور وہ قیمتی لمحات جو رب کے سامنے گزارنے تھے وہ سونے میں گزر جاتے ہیں۔ اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا لمبا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھی، آپ رات کی نماز پڑھ رہے تھے تہجد، تو انہوں نے بھی نیت باندھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں بھی پڑھوں۔ فرماتے حضور قرات کر رہے تھے، مجھے آواز آ رہی تھی تو حضور نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ 100 آیتیں پڑھیں گے اور رکوع کر لیں گے تو میں بھی رکوع کر لوں گا۔ فرمایا حضور پڑھتے رہے 100 آیتوں سے زیادہ ہو گئی۔ پھر میرے دل میں آیا ابھی رکوع ہوگا، لیکن آپ نے پڑھ 80 نمبر، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، آپ کی آنکھوں سے بے قطار آنسو بہتے تھے۔ شریعت نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے وہ ہے جزا فضا کرنا، گریبان پھاڑنا، نازیبا جملے کہنا اور زبان پہ گلے شکوے لانا، یہ منع ہے۔ لیکن اگر غم کی حالت میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں اور انسان کے ہاتھ نہ چلے، صرف غم میں آنسو بہیں تو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ غم ہے، غم کا اظہار تو ہوتا ہے، اگر وہ اظہار آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف تھا، جب انسان نیک بخت ہوتا ہے نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو زیادہ بہتے، اور جب بدبختی غالب آتی ہے تو جمود العین، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، قسوۃ القلب، دل سخت ہو جاتا ہے، الحرص علی المال، مال کا حریص بن جاتا ہے، طول الامل، امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور دنیا کا انسان حریص ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آخرت سے تعلق بنتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو زیادہ بہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی۔ حضرت عبداللہ بن شخیر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ ازیر کازیر الرحا من البکا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح کہ ہانڈی ابلتی ہے اس سے آواز آتی ہے، یعنی آپ کا رونا اس طرح تھا جس طرح ہانڈی جب پکتی ہے ابلتی ہے تو ایک آواز آتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق اتنا آپ کا قوی تھا، باوجود یہ کہ آپ معصوم ہیں لیکن اللہ کے سامنے آپ کا رونا اتنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا، میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم پڑھو، میں سنتا ہوں۔ فرماتے میں قرآن پڑھتا رہا، جب اس آیت پہ پہنچا
फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। उस वक़्त क्या हालत होगी जब हम हर उम्मत में एक गवाह लेकर आएंगे और आपको सबके ऊपर गवाह बनाकर लेकर आएंगे। इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। जब फरमाया मैं ये आयत पढ़ने लगा तो मैंने क्या देखा, फ़रफ़अतु रअसी फ़रअयतु दुमूअहु तसीलु, मैंने सर उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और आपकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। यानी कुरान सुनते वक़्त आपकी कैफियत ये थी, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ इतना मजबूत था, नमाज में भी रो रहे हैं, कुरान सुनते हुए भी रो रहे हैं। हमारी हालत ये होती है, नमाज में भी तवज्जो कहीं और होती है, कुरान पढ़ने की तो अव्वल तौफीक नहीं होती, और अगर तौफीक हो भी जाए तो कभी हमारी आंखों से आंसू निकले हों। शायद हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा कि जो हम बता सकें कि हमने कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ते हुए हमारी आंखों से आंसू के कतरे बह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े गम आए, बड़े सदमे आए हैं, लेकिन हर सदमे में सिर्फ आंखों से आंसू बहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़बान पे नाशुक्री के कलिमात नहीं आए। आपके बेटे इब्राहीम का इंतकाल हुआ, आपका कितना हौसला है, दुनिया में आते नहीं है वालिद का इंतकाल हो जाता है, 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो जाता है, 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में आपकी बेटी रुकैया और ज़ैनब का इंतकाल हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में आपके बेटों का इंतकाल हो जाता है। आपकी हयात में आपकी घरवाली रफ़ीक़ हयात हज़रत खदीजा का इंतकाल हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में आपके चचा, हर मुश्किल में साथ देने वाले अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बेटे इब्राहीम का इंतकाल हुआ, आपके तमाम बेटों का इंतकाल बचपन में हुआ है। आज हमारे अगर किसी एक बेटे का इंतकाल हो जाए, कितनी नाशुक्री के कलिमात होते हैं, लेकिन आपका कोई बेटा जवान नहीं हुआ, आपके सब बेटों का बचपन में इंतकाल हुआ। जब आपके ये बेटा हज़रत इब्राहीम, इसका इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, हुजूर आए, आपने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया। फ़अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम फ़क़ब्बलहु वशम्महु, आपने बेटे को लिया और उसे बोसा दिया और सूंघने लग गए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चे को करीब करते हैं तो दिल को ठंडक मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस बेटे का बोसा दिया, आपकी आंखों से आंसू बहने लग गए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने देखा, कहा अंत या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल आइन तदमउ वल क़ल्ब यहज़नु, आंखों से आंसू बह रहे हैं और दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, मगर हम नहीं कहेंगे मगर वो जुमला जिससे हमारा अल्लाह हमसे राज़ी होगा। व इन्ना बिफ़िराक़िक या इब्राहीम लमहज़ूनून, ए इब्राहीम तेरी जुदाई में हम बड़े गमगीन हैं। ए इब्राहीम तेरी जुदाई में हम बड़े गमगीन हैं। बच्चा अगर बचपन में इंतकाल कर जाए बड़ा सदमा होता है, और बेटा पहले कोई हो भी नहीं, सबका पहले भी इंतकाल हो जाए तो सदमा और भी ज़्यादा होता है। बच्चा अगर होनहार खूबसूरत भी हो, मोहब्बती हो, उसको देखने से मोहब्बत पैदा हो तो इंसान को गम और भी ज़्यादा होता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से सिर्फ आंसू बहे, ज़बान पे कोई और जुमला ऐसा नहीं था जो नाशुक्री का हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का इंतकाल हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, हज़रत अनस फरमाते हैं, शहीदना बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसून अलल क़ब्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के करीब बैठे थे। फ़रअयतु ऐनैहि तदमआनी, मैंने देखा आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब आपकी लख्त जिगर को कब्र में उतारा जा रहा था, आपकी निगाहें अपनी बेटी पर थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह किसी को ये सदमा न दिखाए कि बेटे का इंतकाल, बेटी का इंतकाल ज़िंदगी में हो जाए, लेकिन अगर ये सदमा आए उस वक़्त इंसान की क्या कैफियत होती है ये बाप ही को पता है। अगर बेटे का इंतकाल हो तो दिल पे क्या गुजरती, ये माँ बाप ही को पता है। अगर जवान बेटी का इंतकाल हो जाए तो गम कितना होता है। आपकी हयात में बेटे और बेटी का इंतकाल भी हुआ। आपकी वालदा का जब इंतकाल हुआ था, आप एक जंगल में थे। अल्लाह चाहता तो आपकी वालदा का इंतकाल मदीना में हो जाता, लेकिन जिस वक़्त वालदा आ रही थी रास्ते में एक जंगल है, एक सहारा है जहाँ हज़रत आमना की कब्र है। दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता, कोई इंसान क्या चरिंद परिंद का नामो निशान भी बहुत कम मिलता है। उस हालत में आपकी वालदा का इंतकाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ हज़रत उम्मे ऐमन थी, बाकी कोई नहीं था।
پھر ایک عرصے کے بعد جب آپ اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے گزرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، فبکا، آپ رونے لگ گئے، وابکا من حولہ، اور آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی رولا دیا کہ اپنی ماں کی قبر پر جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو وہ زندگی کے وہ واقعات یاد آ گئے کہ یہ میری ماں تھی، 6 سال کی عمر میں جدائی ہوئی، اس جنگل میں انتقال ہوا، قبر پہ بیٹھے ہیں تو روئے ہیں، آپ کے رونے نے صحابہ کو رولا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے صدمے آئے ہیں، دنیا میں آپ سے بڑا مقام کسی کا نہیں، لیکن آزمائشیں اور تکلیفیں بھی آپ پر سب سے زیادہ آئیں۔ تو یہ ہمارے لیے گویا ایک نصیحت ہے، اس میں کوئی پریشانی تکلیف آئے انسان صبر کرے اور اپنی زندگی میں ایک وصف لے کر آئے، اللہ سے تعلق مضبوط کرے، اللہ کے سامنے روئے، لوگوں کے سامنے نہ روئے۔ جو لوگوں کے سامنے روتا ہے وہ روتا ہی روتا ہے، وہ زندگی بھر روتا ہے۔ جو رب کے سامنے روتا ہے اللہ اس کو نوازتا ہے۔ جو بندوں کے سامنے روتا ہے اس کی ضرورتیں اور بڑھتی ہیں، حاجتیں اور بڑھتی رہتی ہیں اور تنگ دستی آتی ہے۔ جو رب کے سامنے روتا ہے اللہ آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے، ایک قطرہ آنسوؤں کا نکل جائے اللہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فاطمہ بنت عبد الملک سے کسی نے پوچھا عمر بن عبد العزیز کی رات کیسے گزرتی تھی؟ فاطمہ بنت عبد الملک انہوں نے ایک جملہ کہا کہ کانا اذا صلی العشاء، جس وقت عمر بن عبد العزیز عشاء کی نماز پڑھ لیتے، قعد فی مسجدہ، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے، ثم رفع یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، فلم یزل یبکی، مسلسل روتے رہتے حتی تغلبہ عیناہ، یہاں تک کہ ان کی آنکھ لگ جاتی، یعنی ساری رات یوں گزرتی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، روتے آنکھ لگ جاتی۔ اس طرح عمر بن عبد العزیز نے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ نے پھر کیسا نوازا تھا، قبر میں رکھا گیا تھا تو ایک پرچہ ہوا میں لہراتا ہوا آیا، عمر بن عبد العزیز کے کفن پہ گرا، جس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ من عمر بن عبد العزیز من النار، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہم نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے بری کر دیا۔ اور عمر بن عبد العزیز کے انتقال کے بعد ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے اللہ نوازتا ہے، جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ گویا سیرت کا ایک وصف ہے اپنے ماضی کے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہانا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آپ کی سیرت کا 84 نمبر پہلو یہ ہے کہ میدان جنگ میں اللہ کو یاد رکھنا۔ آپ کی زندگی کا ایک وصف یہ تھا، چاہے آپ سفر میں ہوں یا اقامت کی حالت میں ہوں، حالت جنگ میں ہوں یا امن میں ہوں، ہمیشہ آپ اللہ کو یاد رکھتے تھے، اور جب بھی دعا کرتے تھے تو اللہ رب العزت سے خاص طور پہ دعا فرماتے تھے۔ میدان جنگ میں تو آپ کی یہ حالت ہوتی تھی کہ جب آپ پر تکلیف یا پریشانی آتی تو فوراً ہی آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 9 میں ہے، استستغیثون ربکم، جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے آپ کی فریاد کو قبول فرمایا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، جو فرشتے لگاتار تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، اس موقع پر کفار کی تعداد 1000 تھی اور مسلمان 313 تھے۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، نہایت قلیل مقدار میں تھے، اور کفار ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھے۔ اس موقع پر آپ کی سب سے پہلے توجہ جو گئی ہے وہ اللہ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس طرح گڑ گڑا کر مانگا، اس طرح اللہ کے سامنے آپ روئے ہیں بدر کے موقع پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینا پڑ گئی کہ اے اللہ کے رسول بس فرمائیے، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اب اللہ کی مدد اترے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ،
اگر آج تیری مدد نہ اتری تو یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اور اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے عرش پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہ یہی 313 افراد کی جماعت ہے جسے میں لے کر دشمن کے مقابلے میں آیا ہوں، بے سر و سامانی کی حالت ہے اور دشمن ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہے۔ تو آپ نے اللہ سے ایسی دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے۔ سورہ انفال میں فرمایا کہ ہم نے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتارے، اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ہم نے آپ کی مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو اتارا۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تیرے رب نے تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو اتارا۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، اور اگر ضرورت پڑی تو اللہ 5000 فرشتے نشان زدہ اللہ مدد کے لیے اتار دے گا۔ تو دیکھیے، جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور جب ایمان میں پختگی نہیں ہوتی، اسباب کے ہوتے ہوئے بھی شکست ہو جاتی ہے۔ اور جب تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو اللہ بے سر و سامانی کی حالت میں بھی نصرت اور مدد سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ کہ بدر کے موقع پر کفار کو شکست ہی نہیں ہوئی، 70 کفار مارے بھی گئے، 70 قیدی بھی بنے، اور مسلمانوں کو مال غنیمت بھی خوب ملا، اور اللہ نے اس پہلے غزوے میں مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی۔ تو گویا سیرت کا 84 نمبر پہلو یہ ہے کہ جب انسان حالت جنگ میں ہو، تکلیف اور مشقت میں ہو، تو وہ اللہ کو پکارے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں۔